اب ملنا ہے نا، اللہ کا عرفان، اللہ کا فہم۔ تو جب خدا مل گیا، جب اللہ مل گیا، دیٹس اٹ، یہ آپ کا اینڈ ہو گیا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیگننٹ ہو گیا، آپ میں ٹھہراؤ آ گیا، اب اس کے آگے کچھ نہیں، کیونکہ اللہ ہی مل گیا، اب آگے کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مذہب یہ کرتا ہے، مذہب یہ کرتا ہے کہ آپ کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اور جب اللہ مل گیا تو بس آپ کا سفر ختم ہو گیا، آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ میں نے بولا اگر کسی صوفی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا تو تمہیں اس کا جواب مل جاتا۔ میں نے اس کو یہ بتایا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ، جیسے میں نے مولانا روم کا نام لیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہتا ہے یو آر اے صوفی؟ میں نے بولا یس، کیونکہ صوفیہ کرام کے پاس جو دین ہے، اسلام ہے، جو اللہ کا عرفان ہے، وہ مولویوں کے پاس نہیں۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ ہاں ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، اسلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاتا ضرور ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے واپس اسی کے پاس جانا ہے، وہ رب ہے، ہم پہچانتے ہیں اس کو۔ لیکن رب کی پہچان یہ ہے کہ وہ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح خدا مل گیا۔ اب ہندوؤں کا بھی خدا ہے، عیسائیوں کا بھی خدا، عیسائیوں کا خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ ہندوؤں کے خدا ہے، بتوں کے ذریعے خدا کو پوچھتے ہیں۔ تو دنیا کے دوسرے مذاہب، ان کے ہاں کوئی نہ کوئی خدا کی شکل ہے، اللہ کی کوئی شکل ہے، اور لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا۔ ہم اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ جس نبی کی عبادت میرے نبی نے کی ہے، جس اللہ کی عبادت میرے نبی نے کی ہے، ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جب اللہ مل جائے تو یاد رکھیے یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والے دن ایک نئی شان اس کی نئی آن ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان ہوتا ہے، تو جب اس کے عرفان کی منزل پہ انسان چلتا ہے نا، تو یاد رکھیے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئی شان ہوتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی کوئی یہ کہے کہ مجھے پورا اللہ پتہ چل گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا مکمل ادراک فہم ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے یہ جملہ غلط ہوگا، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی جنت میں حالانکہ اللہ سے باتیں بھی ہوں گی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا قیامت کے دن، لیکن یاد رکھیے مکمل باری تعالیٰ کا ادراک کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کے ذریعے ملائے گئے ان کو، لیکن اب جب ہم اللہ کے عرفان کی منزل پہ چلتے ہیں تو یہ ایسا سفر ہے جس کی انتہا نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، پھر بھی مکمل اللہ ہم نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ ہے نا، یاد رکھیے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کو مان لینا تو ایمان ہے، دل کے ساتھ اللہ کو مان لیا یہ ایمان ہے۔ اب اللہ کی جو پہچان ہے، اب جس کی جتنی پہچان ہوتی چلی جائے گی، جتنا زیادہ وہ اللہ کے عرفان کی منزلیں، معرفت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اس کا تقویٰ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تقویٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں ہے، تو مراد یہ کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان تنہائی کے اندر بھی ہو، اسے یہ پتا ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا، کوئی میری بات سن نہیں رہا لیکن میرا رب میری بات سن رہا ہے۔ جب جس انسان کو یہ احساس ہو جائے، اب آپ سوچئے کہ ہم گناہ کیسے کر سکتے ہیں، جس وقت گناہ میں کرنے جاؤں اور مجھے یہ اس وقت احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے خود بخود کر دیں۔ تو ایمان تو ضرور ہوتا ہے، تقوی کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ایمان اللہ نے دے دیا، وہ اللہ کا شکر ہے، لیکن تقوی جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے اندر ہماری پختگی نہیں ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایمان کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، تقوی ہمارے پاس کمزور ہوتا ہے، اللہ کا عرفان کمزور ہوتا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا ایمان تو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ان کے تقوی سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور نبی کی اور ہمارے ایمان میں فرق، بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ہم لاتے ہیں ایمان بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھی، دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت میں کیا ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہم سب کا ایمان، ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان،
ایمان بالغیب ہوتا ہے، نبی کا ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے۔ نبی ہر چیز کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اسی لیے اس کا ایمان سب سے مضبوط اسی لیے ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ہم تو ایمان بالغیب لے کے آتے ہیں تو اس لیے بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مر کے حساب دینے کہ نہیں ہو، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ لیکن نبی نے ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ذرہ برابر شک نہیں ہوتا کہ واقعی ہم نے مر کرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو انبیاء کے سارے نبیوں کی بات میں کر رہا ہوں، انبیاء کا ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ایمان ہمیں مل گیا، یہ ہمیں تقویٰ بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب یہ آنے کا جو تقویٰ ہے اور یہ ایمان ہے، یاد رکھیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب میرا مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، حضور نے ایسا نشان بنایا، اور حضور نے فرمایا جس وقت چاہے لوگوں کے دل پہ، جس وقت چاہے لوگوں کے دل پہ۔ حضور نے فرمایا رات کو ایک مومن سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے کافر ہوتا ہے، رات کو ایک کافر سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے مومن ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کا مل جانا اور تقوی کا مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے گارنٹی اس کی نہیں کہ ہم جس صورتحال سے آج ہے صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ اس کا اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو گارنٹی ہے کہ تمہارا ایمان بھی سلامت، تمہارا تقویٰ بھی سلامت، تمہارا ایمان بھی سلامت، تمہارا تقویٰ بھی سلامت۔ تو ماشاءاللہ نوجوان کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں وہاں پر بھی الحمدللہ بہت نوجوانوں کے ساتھ، لڑکے اور لڑکیوں سب کے ساتھ الحمدللہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آج پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت گمراہی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا نے وہ انسان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پر بچے ہی نہیں، لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے ہی نہیں، بڑے بڑے اچھے تعلیم یافتہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، بہک گئے ہیں، عقیدے خراب ہو گئے، اور کافی سارے لوگ جو مسلمان تھے اسلام چھوڑ گئے، دہریے ہو گئے۔ اور یہ مسئلہ کینیڈا یا امریکہ یا یورپ کے نہیں ہے، یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا منہ جو ہے شترمرغ کی طرح ریت پہ دے دیا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے، ہر چیز صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جس طرح سے اسلام کے اوپر اٹیک ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب بھی پریشان ہیں، ایسا نہیں کہ خالی مسلمان ہی پریشان ہیں، عیسائی بھی پریشان ہیں، یہودی بھی پریشان ہیں، لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا میں اسلام کے حوالے سے بات کروں گا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے میں وہاں بھی یہ بچیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو بھی غلط عقیدے والے کو اپنا دوست بنایا، یہ مت سوچیے کہ آپ اس کے اثر سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ایک دیکھیے علیحدہ سب سے ہو سکتی ہے، بات چیت سب سے ہو سکتی ہے، نفرت صوفیوں کیا نہیں ہے، اسلام میں نفرت نہیں ہے، یہ میں کھل کر بات کہتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ہمیں کافر سے نفرت نہیں ہے، یاد رکھیے میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں کافر سے نفرت نہیں ہے، ہمیں کفر سے نفرت ہے۔ ہمیں مشرک سے نفرت نہیں ہے، ہمیں شرک سے نفرت ہے۔ ہمیں گناہ گار سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے۔ یہ دو بڑے فرق ہے۔ اگر ہم گناہ گار سے نفرت کریں گے تو اس سے جا کے بات کب کریں گے، اس کو ہدایت کب دیں گے؟ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں اس سے قریب بھی نہ آئے۔ گناہ گار کے قریب جاؤ تاکہ اسے دین کی ہدایت بتاؤ۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ کافر کو قریب لاؤ، اس کو دین بتاؤ۔ میں چرچز میں جا کے تقریر کرتا ہوں، سارے مسلمان نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جن کو اللہ ہدایت دینا چاہے، جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک آدمی مسلمان بھی ہوتا ہے۔ تو اگر میں کافروں سے نفرت کرتا تو میں تو چرچ کیوں جاؤں؟ مشرکوں سے نفرت کرتا تو میں سکھوں کے گردوارے میں، ہندوؤں کے ٹیمپلز میں کیوں جاؤں؟ میں اس لیے جاتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ایک صحابی آئے کہنے یا رسول اللہ فلاں فلاں ایک یہودی ہے، اس کے بچے کی جان نکلنے والی ہے، بڑا نزع کی کیفیت میں، یا رسول اللہ نزع کی کیفیت ہے،
وہ بڑا پریشان ہے اس کا ماں. حضور نے جیسے سنا کہ اس یہودی کا بچہ نظر کی کیفیت میں اس کی جان نکلنے والی ہے، بیچارہ پریشان ہے، حضور اٹھے فوراً مسجد نبوی سے اور حضور بہت تیزی کے ساتھ اسی کے گھر کی طرف گئے اور حضور وہاں گھر میں پہنچنے کے بعد سیدھا اس کمرے میں چلے گئے جہاں ان کا بچہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس بچے کو کہا کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، میں پڑھ لوں. باپ کی طرف دیکھا کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ یہودی مذہب کے ماننے والے تھے. اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گھر میں آ گئے اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں پڑھنے کو، کیا میں پڑھ لوں؟ باپ نے کہا جو کہہ رہے ہیں پڑھ لیں، کیونکہ اب وہ اس کا آخری وقت تھا لازمی طور پر. باپ نے کہا جو کہہ رہے ہیں پڑھنے کو بات. جیسے اس نے کلمہ شریف پڑھا اس کے بعد اس کے روح کف سے ارتھلی سے پرواز کر دی. رسول پاک نے مسلمان کر کے اس کو ہمارے نبی بڑی محبت کرتے ہیں، مسلمان کیا اس کو، آخری وقت میں اس کو جہنم سے بچا لیا، آخری وقت میں اس کو جہنم سے بچا لیا. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ بالکل ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھے کہ جو اس کو کبھی نماز یاد کرا دیا، کبھی قرآن کریم یاد کرا دیا، کبھی موت یاد کرا دیا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کے دن رسول پاک کو فیس کرنا ہے. ہم رسول کریم علیہ السلام کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ آقا علیہ السلام یہ کہیں گے کہ یہ میرا امت ہے. ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوں کہ حضور ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، حضور ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، حضور ہمیں دیکھ کر اتنے خوش ہو جائے کہ ہماری شفاعت فرما. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان بچے گا اسی وقت جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا. میں بس بات انشاءاللہ 4 منٹ میں ختم کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ سے بات کریں. جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، جب ان کی صحبت اختیار کریں گے تو یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ دیکھو تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت انہی کے درمیان ہو سکتی ہے جو تم صاحبان تقوی ہو، صاحبان ایمان ہو. تو اسی لیے ہم کسی مرشد کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ سچے لوگ ہیں. اور میں جانی پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، دین میں بھی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرنے والے ہوتے ہیں. خالی وہ نہیں جو پیسے لے کے آپ کو تعویذ دیتے ہیں اور کہیں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. تو میں صوفی کہتے ہی اس کو ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو. کپڑے پہن کے صوفی نہیں ہوتا کوئی، کپڑے پہن کے کوئی صوفی نہیں ہوتا. صوفی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے والا داعی ہوتا ہے، حضور کے دین کو پھیلانے والا ہوتا ہے، حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہے. ہماری سلیکشن آف فرینڈز جسے ہم کہتے ہیں نا، دوستی کا معیار، دوستی کا انتخاب ان کا ہونا چاہیے جو انسان کو اللہ یاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی تھے، وہ کسی جگہ گئے، واپس آئے اس جگہ سے تو کسی انسان کی بڑی تعریف کرنے لگے، تعریف کر دی، یا وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس شخص کی تعریف سنتے رہے. جب انہوں نے اس کے لیے بات چیت بند کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے کیا اس نے کبھی تم سے موت کا بھی ذکر کیا؟ یعنی نہیں رسول اللہ موت کا تو ذکر کیا. اس نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یعنی موت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم موت کو یاد کر کے ہر وقت مایوس ہو جائیں، نہیں. موت کا مطلب ہے کہ ہمیں احساس رہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ہمیں احساس رہے احتساب کا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا. آج نہیں تو کل صحیح، 100 سال کے بعد جانا ضرور ہے. کوئی ہمیشہ یہاں پرماننٹ نہیں ہے، کوئی مستقل یہاں نہیں ہے.
تو جب ہم نے جانا ہی ہے تو پھر ہم اس موت کی تیاری کریں کہ جس کے بعد ہمیں اس رب کائنات سے جو ہمارا محبوب ہے اس سے ملاقات ہو. یہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں اٹھو بیٹھو گے تو یاد رکھیے اس بات کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ دے. چلے مجھے ایک اور قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں مسجد میں اسی پر بات کرنے لگا تھا، پھر بات دوسری طرف چلی گئی. اللہ تبارک سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بتائی. آج یہ لوگ جو ہمارے یہاں اب دوسرے، اللہ تعالیٰ، میری عادت نہیں کہ میں کسی فرقہ واریت کی بات کروں، میرا مزاج ہی نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں، بعض لوگوں سے ہمارے اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے جملے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب داتا صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو تم داتا صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں اٹیچ کیا، فلانے بزرگ کو تو پتہ ہی نہیں. یاد رکھیے جو یہ شخص جملہ کہتا ہے وہ جاہل انسان ہے، اس کو قرآن کا ذرا سا بھی فہم. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یہ سچے لوگوں کی بات میں بتا رہا ہوں، ایسے لوگ ہیں انہی سے دوستی کرنی چاہیے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، indeed for sure، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب. اللہ کو رب کہنا تو آسان ہے لیکن اس کو ماننا ذرا مشکل ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ ہمارا رب ہے کہہ دیا، سو واٹ، کیا ہے؟ جب اللہ کو رب کہا ہے نا، اس کو پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب ساری چیزوں کی ذمہ داری اس رب کی ہے، وہی دیتا ہے. روٹی بھی وہی دیتا ہے، کھانا بھی وہی دیتا ہے، کپڑے بھی وہی دیتا ہے، زمین بھی اس نے دی ہے، ہوا بھی اس نے دی ہے، جسم بھی اس کا. میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم بھی اسی کا ہے، جان بھی اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی. والدین اسی نے دیے، بچے اسی نے دیے، بیوی شوہر اسی نے دیے. یعنی ساری جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ رب کائنات نے دی. یہ رب کا عقیدہ ہے. تو جب انسان یہ سوچے کہ میری ساری سپلائی لائن تو کوئی اور ہے، آپ لوگ ملٹری کے لوگ ہیں یہاں پہ، سپلائی لائن تو کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. میری سپلائی لائن تو رب کے پاس ہے. تو مجھے یہ بتائیے پھر وہ دوسروں سے ڈرے گا کیسے؟ دوسروں کی کسی بات سے پریشان کیوں ہوگا؟ دوسروں پہ انحصار کیوں کرے گا؟ ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے گا؟ کیوں پھیلائے گا؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. غوث پاک، غوث سمدانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب تجھ پہ ذرا مشکل وقت آتا ہے تو اللہ سے شکایتیں کرتا ہے. تم اللہ سے شکایتیں کرتے ہو؟ مومن تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ہماری سپلائی لائن تو اس کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب یہ چیز ایسی کہہ دو تو ثم استقاموا، اب اس پہ ڈٹ جاؤ. اب نہ دنیا کو کوئی خوف تمہیں اس سے ہٹائے، نہ دنیا کی کوئی لالچ تم سے ہٹائے، بالکل اس پہ ڈٹ جاؤ. امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی گردن کٹا لی. کیوں کٹا لی؟ کہ وہ ڈٹ گئے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ان کو پتا تھا میری سپلائی لائن اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں، کسی انسان کے پاس نہیں، کسی بادشاہ کے پاس نہیں. وہ میرا رب ہے، وہ میرا الہ ہے، وہ میرا معبود ہے. تو جب وہ ڈٹ گیا نا، جب ایسی صورت ہوتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے جب یہ تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، میں تم پر فرشتے بھیجوں گا. یہ نبیوں کی بات خالی نہیں ہے، نبیوں کے تو آتے ہی ہیں. عام مومنین صالحین کی جو دو کنڈیشنز پوری کرتے ہیں، اللہ کو رب ماننے اور اس پہ ڈٹ جائیں، پھر دنیا کی ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کہیں سے ادھر ادھر نہ ہو. تو فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، میں تم پر فرشتے نازل کروں گا. وہ فرشتے آگے کیا کریں گے؟ وہ فرشتے آگے کیا کریں گے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، مطلب وہ آگے کیا کریں گے؟ بخدا زندگی کو پرسکون بنا. آج ہم بڑے بے سکون ہیں. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو بیوی کی پریشانی ہے، بیوی کو شوہر کی پریشانی ہے، کسی کو بزنس کی پریشانی ہے، کسی کو جاب کی پریشانی ہے.
نہ کوئی پریشانی لگی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتے آ کے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے ساتھ وفاداری اللہ کی ہے، لائلٹی اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ تو فرمائیں گے کہ اب ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، تم خوش رہو۔ اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یاد رکھو زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، اب رو کے گزارو کہ خوش ہو کے گزارو۔ اللہ نے نہ آپ کو رونے کے لیے کہا ہے نہ آپ کو ہنسنے کے لیے کہا ہے، اس نے کہا کہ میں مومن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مومن خوش رہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے آگے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف نہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بخدا زندگی میں پتہ چل جاتا ہے کہ جنت میں تمہارا مقام ہے۔ قرآن ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا کہ فرشتے آ کے اس کو اس کی زندگی، مرنے کے بعد کی بات نہیں، یہ زندگی کی بات، اس زندگی وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو داتا صاحب کو زندگی میں پتا تھا کہ انہوں نے جنت میں کہا، یہ جو اٹیک کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ان سے کیا ملے گا۔ بزرگان کو زندگی میں اللہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے جنت میں یہ محل ہے، تمہارے جنت میں یہ مقام ہے، تمہارا یہ اسٹیٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پتا چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم سے وعدہ کر لیا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ ایک دفعہ وعدہ کر کے توڑتا نہیں، ہم وعدے کر کے توڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے وعدے توڑتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی توڑتا نہیں۔ اور پھر خوبصورت بات اللہ نے فرمائی کہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتے جنت کی بشارت دینے کے بعد پتہ کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کے فرشتے دوست ہو جاتے ہیں تو ہماری طرح کے دوست نہیں ہوتے کہ آج دوستی ہے، آپ سے کوئی میرا مطلب ہے تو دوستی ہو گئی، مطلب ختم ہو گیا تو بھول گیا۔ فرشتوں کی دوستی ایسی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب ہماری اور تمہاری دوستی اتنی پکی ہو گئی ہے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نحن اولیاؤکم، اس دنیا کی اب جتنی باقی زندگی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے زندگی، وفی الآخرہ، اور قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَلَكُمْ، پھر دیکھیں قرآن، دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں کتنا انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی زندگی میں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ اسی زندگی کی بات ہے، انسان یقین تو کرے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، واللہ اتنا زبردست اسٹیٹمنٹ اللہ کا ہے، میں حیران ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا، اب تم میری جنت میں آ جاؤ گے نا تو کیا ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو مانگو گے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا۔